آپ کسی 65-70 سال والے بندے سے پوچھیں جب وہ پیدا ہوئے تھے پاکستان میں، تو اس کے بعد جب وہ سفر کرتے تھے تو ہمارے علاقے، یہ جو گجرات کے علاقے ہیں، ان میں یوں ہوتا تھا 24 گھنٹوں میں ہمارے دیہاتوں سے ایک بس گزرا کرتی تھی. یہ چھوٹے بچے بھی ذرا سنیں، اور بڑوں کو تو ویسے یاد ہوگا. یعنی بعض علاقوں میں یعنی بالعموم لوگ گھوڑیوں پر سفر کرتے، سٹل گھوڑوں پر سفر کرتے، اور کسی علاقے میں 24 گھنٹے میں ایک بس جاتی تو 24 گھنٹے لوگ ایک بس کا انتظار کرتے رہتے. ٹرین گزرتی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کسی اسٹیشن سے گزرا کرتی. لیکن اب یہ جو انسان کی ترقی ہے کہ انسان جانوروں سے اتر کر گاڑیوں پہ بیٹھا، گاڑیوں سے اترا تو جہازوں پر بیٹھا، اور جہازوں سے اترا تو خلائی شٹل میں جا بیٹھا، اور اتنی تیزی سے سفر طے کیا کہ جو سفر پہلے سالوں میں طے ہوتے تھے وہ سفر اب دنوں میں طے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ہماری زندگیوں میں بدل گیا ہے. پہلے جب ماں بیٹوں کو باہر بھیجتی تھی نا، باہر، تو اس گھر میں بیٹے کو باہر بھیجتے وقت یوں ہوتا تھا جیسے معاذ اللہ جنازہ اٹھ گیا. لوگوں کو پتا اب یہاں سے نکلے گا تو رابطہ ختم ہے. 6 ماہ میں نہیں، سال میں لوگ پاکستان سے یورپ میں آیا کرتے تھے، اور پیچھے مائیں آڈیو کیسٹیں ریکارڈ کر کے تو بھیجا کرتی تھی، پھر بیٹا آڈیو کیسٹ ریکارڈ کر کے ادھر سے بھیجتا، اس میں بھی 6 مہینے لگ جاتے تھے. یہ ساری ترقی جو ان 25 30 یا 50 سالوں میں ہوئی ہے، ابھی تو خدا جانے انسان کہاں پہنچے گا. مگر جس طرح آج کے دن کے لیے نبی مصطفیٰ ہے، قیامت تک کے لیے نبی مصطفیٰ رہیں گے، اور حضور کا معجزہ ہر زمانے کے لیے. اچھا، اب یہ جو انسان کی اتنی ترقی ہے، اب میں آپ کو ایک بتاؤں، بالکل جدید ایک جو ہے وہ اس اپریل 2012 کی ایک تحقیق ہے، شاید آپ میں سے کم لوگوں نے سنی ہو. ایک امریکن ایک جو ہے وہ تھیوری پیش کی ہے کہ ایک، وہ کہتے ہیں کیپسول ٹائپ جو ہے ایک گاڑی بنا کر، کیپسول ٹائپ، اس کے اندر 6 افراد اس نے بٹھائے ہیں. پوری اس نے تھیوری پیش کیا، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اس طرح کی گاڑی بنا دیں گے جو کیپسول نما جو ہے وہ چلے گی، اور اس کے اندر 6 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی، اور اس کی سپیڈ اور رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ اس ساری روئے زمین کا چکر 6 گھنٹے میں مکمل ہو جایا کرے گا. یہ رفتار ہو جائے گی انسان کی. وہ کہتے ہیں واشنگٹن سے لے کر بیجنگ چائنا تک صرف 2 گھنٹے لگا کریں گے. آپ گاڑی مڑ سے ہو کے واپس نہیں آئیں گے، لوگ واشنگٹن سے وہ چائنا آ جایا کریں گے، بلکہ گاڑی مڑ نہیں، چلو تھورپ کہہ لو یا ریگے کہہ لو. لیکن انسان دن بدن اپنی رفتار کو تیز کرتا جا رہا ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ جس چیز کی رفتار ابھی تک مولے کی گئی ہے، اور جو سب سے زیادہ تیز رفتار چیز مانی گئی ہے، وہ سورج کی روشنی ہے. وہ کیا؟ سورج کی روشنی ہے، جو کم و بیش 1,86,000 کلومیٹر کا سفر 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے. 1,86,836 کلومیٹر پر سیکنڈ، سب سے زیادہ تیز رفتار چیز اس کو مانا گیا ہے. اور سورج کا جو زمین سے فاصلہ ہے، اتنی تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سورج سے روشنی زمین پر آتے آتے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ تقریباً لگتے ہیں. 1,86,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے کم و بیش روشنی سفر کرتی ہے، اور 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کم و بیش لگتے ہیں سورج کی روشنی جب روئے زمین سے آگے ٹکراتی ہے. They will see us کہ اگر جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو روئے زمین پر پھر بھی تقریباً 8 منٹ تک زندگی برقرار رہے گی، اور اس نے ایک دن ختم ہونا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، فرمایا یاد رکھو جب اس سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. آج اس کی روشنی میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو. آج مسلمان بھی کفر کے طریقہ کار کو پسند کرنے والے بن گئے. ہمیں اس کی روشنی دیکھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا،
اس کی روشنی مستقل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اذا الشمس کورت، اس پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم سورج کو بے نور کر دیں گے، اس کی لائٹ کو ہم ختم کر دیں گے. میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ تسلسل جو ہے، سب سے تیز رفتار ترین چیز اس وقت روشنی کو مانا گیا ہے، کس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. وہ انسان جو 1400 سال پہلے تھا، وہ گدھے پر سفر کرتا، وہ گھوڑے پر سفر کرتا، وہ اونٹ پر سفر کرتا، مگر کائنات کے تاجدار کی امت اتنی پھیل گئی کہ امت اب گاڑیوں پہ سفر کرے، امت جہازوں پہ سفر کرے، امت خلائی شٹلوں میں سفر کرے، امت 6 گھنٹے کے اندر ساری روئے زمین کا چکر لگانے کا سوچے. حکمت میں یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے موجزہ معراج حضور کو کیوں عطا فرمایا. اس لیے کہ حضور کائنات تک کے آخری انسان کے لیے بھی رسول حضور تھے، کائنات کے آخری انسان کے لیے بھی نبی حضور تھے. فرمایا حبیب جب تیری سیرت کو اٹھا کر تیری امت پڑھے گی تو امت خالی یہ نہ پڑھتی رہ جائے کہ نبی نے گدھے کو شرف عطا فرمایا تھا سواری کے لیے، خالی یہ نہ پڑھے کہ نبی نے اونٹ پر سواری کی، یہ نہ پڑھے کہ گھوڑے اور خچر پر سواری کی. حبیب ایک معراج کی رات میں تمہیں ایسی سواری عطا کرتے ہیں کہ جہاں تک سواری دیکھے گی وہاں جا کے پہلا قدم رکھے گی. تو ایک رات میں اتنا سفر طے کر کے جائے گا کہ رات ساری ختم نہ ہوگی، رات کے چند لمحات بیتیں گے. تو مکہ سے چل فلسطین میں آ جا، فلسطین سے چل آسمانوں پر آ جا، آسمانوں سے چل جنتوں میں آ جا، جنت سے چل سدرہ کے مقام پر آ جا، سدرہ سے چل لامکان کی بلندی پر چلا. حبیب لامکان سے واپس مڑ اور رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ میں اپنے گھر میں واپس تشریف لے جا. اور اتنا سارا سفر اتنی رفتار سے طے کر کے رات کا تھوڑا سا حصہ بھی نہ گزرنے پائے گا. اس لیے انسانیت مادی ترقی کرتے کرتے جہاں تک جا پہنچے گی، جب اپنی معراج انسان کر کے سر اوپر کرے گا، اوپر ابھی قدم مصطفیٰ نظر آ رہا ہوگا، اوپر حضور کا کوئی نہ کوئی کمال نظر آ رہا ہوگا، اوپر حضور کا کوئی نہ کوئی عروج نظر آ رہا ہوگا کہ ساری کائنات پھر مانے کہ یہ کام وہ ہے جو کائنات مل کے نہیں کر سکتی. اگر کوئی کر سکتا ہے تو یقیناً یہی اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا حبیب آپ کو ایک ایسی معراج عطا فرماتے ہیں، ایک ایسی رات عطا فرماتے ہیں کہ آپ اس رفتار سے سفر کریں گے کہ کائنات میں کبھی کسی نے اتنا ایسا سفر نہیں کیا ہوگا. حضور نے فرمایا میرے لیے براق پیش کیا گیا. کیا پیش کیا گیا؟ بولیے کیا پیش کیا گیا؟ یا رسول اللہ براق کیا ہے؟ آقا نے فرمایا براق یہ ہے کہ وہ ایک جنت کا جانور ہے، جنت کا جانور ہے. فرمایا گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، ویسے لمبا ہوتا ہے. ہمیں سفید رنگ کا براق میری بارگاہ میں پیش کیا گیا. یا رسول اللہ اس کی رفتار کیا تھی؟ حضور فرماتے رفتار یہ تھی کہ جہاں پر دیکھتا تھا وہاں جا کے اپنا پہلا قدم رکھ دیتا تھا. اتنی رفتار تھی اس کی، اور نظر تو آسمانوں تک بھی جاتی ہے. فرمایا جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہ پہلا قدم جا کے رکھتا تھا. اس رفتار کا جانور. اور حضور کی شان دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام دیکھیں کہ زمین کا جو معراج تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ معراج زمینی ہے. حضور جس سواری پر سفر کر رہے ہیں وہ سواری جنت کی ہے. سواری کیا ہے؟ بولیے جنت کی سواری. جنت کی سواری پر حضور زمینی سفر فرماتے ہیں تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ بات حجت ہو جائے کہ ایسا سفر محض نبی ہی کر سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کیوں کروایا گیا؟ اللہ کریم نے خود حکمت بیان فرمائی. فرمائے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا تھا کہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. کیا دکھائیں؟ بولیے اپنی. ساری بولیے کیا دکھائیں؟ اپنی. ان نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بیان کی، ایک دو کا ذکر کر کے تو ہم دعا کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایک ایسی قوم دیکھی کہ جو فصل کاٹتے تھے، فصل